خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اس مختصر نظم میں اقبال نے ملت کے طالب علم کو ایسا نکتہ سمجھایا ہے جس پر عمل کرنے سے قوم کی زندگی میں انقلاب رونما ہو سکتا ہے. کہتے ہیں تیرے دل میں صحیح طریق پر دنیا میں ترقی اور سربلندی حاصل کرنے کی کوئی امنگ پیدا نہیں ہوتی. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اپنی مہربانی سے تیرے دل میں تڑپ پیدا کر دے، یعنی دنیا میں اسلام کو سربلند کرنے کا جذبہ. واضح رہے کہ اقبال کی رائے میں مسلمان کی ترقی اور سربلندی اسلام کی ترقی اور سربلندی پر موقوف ہے، کیونکہ اس کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اسلام کو سربلند کرے. اور جس نوجوان کے دل میں یہ طلب نہ ہو وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا. دوسرے شعر میں کہتے ہیں تو ساری عمر یوں ہی کتابیں پڑھتا رہے گا، لیکن کتابوں سے تیری زندگی کا مقصد کبھی تجھ پر واضح نہیں ہو سکے گا، کیونکہ تو کتاب خواں تو ہے لیکن صاحب کتاب نہیں. اس شعر میں صاحب کتاب اس نظم کی جان ہے. صاحب کتاب اسلام میں اس شخص کو کہتے ہیں جس پہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہو. یہاں اس کے مجازی معنی مراد لیے گئے ہیں، یعنی ایسا شخص جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا ہو کہ اللہ تعالی اس پہ فیضان نازل فرمائے. اور یہ نعمت اس وقت حاصل ہوگی جب ملت کے نوجوان اللہ سے رابطی قلبی پیدا کریں. مطلب یہ ہے کہ اے ملت کے نوجوان، اگر تو حقیقی علم کا طالب علم ہے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کر لے، اور یہ نعمت اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہو سکتی ہے. جن لوگوں نے کلام اقبال کا مطالعہ کیا وہ اس امر میں مجھ سے متفق ہوں گے کہ لوٹ پھیر کر اقبال نے ایک ہی بات مختلف طریقوں سے کہی ہے، اور وہ یہ کہ دماغ کے ساتھ دل کو بھی منور کرو. محض علم جب تک اس کے ساتھ عشق بھی کار فرما نہ ہو مسلمان کو مسلمان نہیں بنا سکتا. اسی خیال کو اقبال نے بال جبریل میں یوں بیان کیا ہے: دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. طوفان کہتے ہیں سمندر میں موجوں کا بہت سربلند ہونا، مراد بلند جذبے. اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو، مراد سمندر میں طوفانی کیفیت. فراخ یعنی فرصت. کتاب خواں کتاب پڑھنے والا، مراد جو صرف کتابیں پڑھتا ہے لیکن عمل اور جد و جہد نہیں کرتا. صاحب کتاب کتاب والا، یعنی یہاں مراد قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا. کہا پہاڑ کی ندی نے سنگ ریزے سے، فتادگی و سر افگندگی تیری معراج. تیرا یہ حال کہ پامال و درد مند ہے تو، میری یہ شان کہ دریا بھی ہے میرا محتاج. جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو ہے سنگ خارا یا کہ زجاج. کسے خبر کہ تو ہے سنگ خارا یا کہ زجاج. اس نظم میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کو اپنے ذاتی کمالات کا معترف بنانا چاہتا ہے یا اپنی خودی کی قوتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اسے دیوار سے ٹکرانا لازمی ہے، یعنی اس سے مشکلات اور آفات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے مناسب تیاری شرط اولین ہے. دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ قوت کے سامنے جھکتی ہے، کہ خود اقبال نے ہی لکھا ہے کہ
کہ سر بسجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک۔ اسی لیے اقبال ملت کے نوجوانوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اپنے اندر قوت پیدا کرو، کیونکہ دیوار سے وہی شخص ٹکرا سکتا ہے جس میں قوت ہو۔ پہاڑ کی ندی نے ایک دن سنگریزے سے کہا کہ مجھے تیری حالت پر افسوس آتا ہے، کیونکہ تیری زندگی کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تو زمین پہ پڑا رہے اور اسی حالت میں فرسودہ ہو کے فنا ہو جائے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں، مجھے دیکھ میں کہنے کو تو چھوٹی سی ندی ہوں، لیکن میری قوت کا یہ عالم ہے کہ میں پہاڑوں سے ٹکراتی ہوں اور اپنی ضربوں سے چٹانوں کو توڑ دیتی ہوں اور آگے بڑھنے کے لیے اپنا راستہ بناتی ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ دریا بلکہ سمندر بھی میرا محتاج ہے۔ تیسرے شعر میں، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے، اور اس لیے آتا ہے کہ اگرچہ تو اپنی ذات کے لحاظ سے سنگ خارا ہے، پتھر ہے، لیکن تو عدم تشدد کا پجاری بن گیا ہے، یعنی کسی دیوار سے نہیں ٹکراتا، خاموش سر جھکائے زمین میں پڑا رہتا ہے۔ اس لیے دنیا تیری ذاتی خوبی سے ناواقف ہے۔ اگر تجھے دنیا کہاں سمجھے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کیا تو نے کبھی کسی دیوار سے متصادم ہو کر اپنی حقیقت کا اظہار کیا ہے؟ سنگریزے، پتھر کا ٹکڑا، کنکر، افتادگی، نیچے گرے رہنے کی حالت، مراد پستی، گندگی، سر جھکائے رہنے کی حالت، مراد پست۔ معراج کہتے ہیں بلندی کو، عظمت کو۔ پامال، پاؤں کے نیچے روندا ہوا، مراد ذلیل و خوار۔ درد مند یعنی مصیبت والا، مصیبت میں گرفتار۔ سنگ خارا، سخت پتھر، زجاج کہتے ہیں شیشے کو۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش۔ اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش۔ فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا، جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ غفاش۔ مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، خلوت کوہ و بیاں میں وہ اسرار ہیں فاش۔ اس نظم میں اقبال نے کالج کے نوجوانوں سے براہ راست خطاب کیا ہے اور جو کچھ ان کے ضمیر کے گہرائیوں میں پوشیدہ تھا سب ان کے سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں اے نوجوان، فرنگیوں نے جو نظام یہاں قائم کیا ہے بلکہ تجھ پہ مسلط کیا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تو دن رات فکر معاش میں مبتلا رہے۔ چنانچہ فکر معاش کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیری روح فنا ہو گئی، تو روٹی کی تلاش میں اس قدر سرگرداں ہوئے کوئی بلند جذبہ تیرے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ مفلسی نے تجھے بزدل بنا دیا، تو ہر وقت ڈرتا ہے۔ اگر میں نے ذرا اپنے طرز عمل سے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا تو افسران بالا ناخوش ہو جائیں گے اور میری سروس خطرے میں پڑ جائے گی۔ جب ذوق خراش کھو دیتا ہے، یعنی جب انسان تکالیف اور مصیبت برداشت کرنے سے جی چرانے لگتا ہے تو زندگی موت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور انسان غلطی سے اپنے آپ کو زندہ سمجھا ہوا ہے، دراصل وہ مر چکا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں اے ملت کے نوجوان، تجھے جنوں کی صفت تو مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ورثے میں ملی ہے، اور وہ کیسا جنوں تھا، وہ ایسا وقت تھا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے تیرے اسلاف کو ہر وقت سر بکف رکھتا تھا، اور وہ بعد میں سر سے کفن باندھ لیتے تھے، اور یہ سب اس جنوں
کا ثمر تھا، لیکن افسوس کہ آج کا جو تعلیمی نظام ہے اس نے تجھے جنوں سے بیگانہ کر دیا۔ پھر چوتھے شعر میں کہتے ہیں، اے ملت کے نوجوان، اللہ نے تجھے دیدہ شاہی عطا فرمایا تھا، لیکن تو غیروں کا غلام بن گیا۔ تجھ سے دیدہ شاہی تجھے چھین لیا اور اس کی جگہ چمگادڑ کی آنکھیں تجھے دے دیں تاکہ تو آفتاب کی روشنی کو دیکھ ہی نہ سکے۔ بس اے نوجوان، تو اپنے اندر قوت پیدا کر تاکہ تو شاہی دوبارہ بن سکے۔ تیری زندگی بالکل بیکار ہے۔ یاد رکھ، مسلمان بننے کے لیے دیدہ شاہی اولین ہے، اس لیے اگر یہ نعمت تجھے حاصل نہ ہوئی تو تیرا عدم و وجود دونوں برابر ہیں۔ بس اپنے حقیقی دشمن کو پہچان اور مقابلے کی تیاری کر۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں، اگر تو میرے پیغام انقلاب پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو تو میں بڑی خوشی سے تجھے مطلع کرتا ہوں کہ کالج کی تعلیم نے جن حقائق کو تیری نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے، تو میری پوئٹری پڑھ اور میری پوئٹری پڑھ جو اسرار میں نے فاش کیے ہیں اس کو سمجھ، اس پہ عمل کر اور اپنی صلاحیتیں بڑھا، اپنی خودی بڑھا۔ عصر حاضر موجودہ دور جس میں مادی زندگی کی طرف زیادہ توجہ ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ، اسرائیل علیہ السلام، روح قبض کرنا، روح نکالنا، فکر معاش، روزی کی پریشانی، حریفانہ کشاکش، باہمی ٹکراؤ اور کھینچاتانی، مراد دکھوں اور مصیبتوں یا ناسازگار حالات سے ٹکرا جانے کا عمل، ذوق خراش، چھیلے جانے یا زخمی ہو جانے کا شوق، یعنی نارسا حالات سے گھبرانے کے بجائے ان پہ حاوی ہونے کا جذبہ، بیگانہ کیا، ناواقف کیا، حقیقت سے دوری، فیض کہتے ہیں فائدے کو، شاہی کی آگ مراد تیز نگاہیں، گہری بصیرت، شاہی اپنی شکار بڑی بلندی سے دور سے دیکھ لیتا ہے، نگاہ غفاش، چمگادڑ کی نگاہ، آنکھیں نہ کھولنے کا عمل، حالات پہ گہری نظر نہ رکھنے کی حالت، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، مراد غور و فکر کرنے کی جگہ، اسرار کہتے ہیں بھید، مراد خدا کی معرفت کی علامتیں، حریف نقطہ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے، خدنگ سینہ گردوں ہے اس کا فکر بلند، کمند اس کا تخیل ہے مہر و ماں کے لیے، اگرچہ پاک ہے طینت میں راہبی اس کی، ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لیے۔ علامہ اقبال نے اس مشہور جرمن فلسفی کے فلسفیانہ افکار پہ اپنی تصانیف میں کئی جگہ مختلف پہلوؤں سے تبصرہ کیا، اگرچہ انہوں نے اس کی بعض بنیادی تصورات پہ سخت نکتہ چینی کی ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ انہیں اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی دلچسپی ضرور تھی۔ نکتہ چینی تو اس لیے کی کہ ان کے اور نیچے کے بنیادی نقطہ نظر میں یعنی بعد المشرقین ہے، یعنی اقبال اللہ کی ہستی کے معترف ہیں اور نیچے اللہ تو بڑی چیز خدا کی ہستی کا ہی منکر ہے، اور دلچسپی اس لیے ہے کہ اس کے بعض اخلاقی تصورات قرآنی تعلیمات سے مشابہت رکھتے ہیں، اور دلچسپی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نیچے کا انسان میں اعلیٰ قسم کی صفات دیکھنے کا آرزو مند ہے، اس لیے وہ فرد کو فوق البشر بننے کی تلقین، اگرچہ اقبال کا فوق البشر یعنی مرد مومن اپنی صفات کے لحاظ سے نیچے کے فوق البشر سے مختلف ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ دونوں فرد کی مخفی قوتوں کو ابھارنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے اپنی کتابوں میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر نیچے کو کسی مرد مومن
یا مرشد کامل کی صحبت نصیب ہو جاتی تو وہ مسلمان ہو جاتا۔ کاش نیچے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے زمانے میں پیدا ہوتا تو ان کے فیض صحبت سے دولت سرمدی حاصل کر لیتا، یعنی مسلمان ہو جاتا۔ اگرچہ اس نے بت خانے تعمیر کیا ہے لیکن اس کی تعبیر کا انداز حرم کی تعبیر سے مشابہ ہے، یعنی اس کا فلسفہ اگرچہ ملحدانہ ہے، ملحد ہے، لیکن اس میں کہیں کہیں اسلام کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ وہ اپنی قلبی واردات کا صحیح اندازہ نہ کر سکا، اس لیے اس کے فلسفیانہ افکار نے اسے غلط راستے پہ ڈال دیا۔ اب آتے ہیں پہلے شعر میں۔ کہتے ہیں کہ نیچے توحید الہی کا اعتراف اس لیے نہ کر سکا، اس کے اسرار کو سمجھنے کے لیے جس انداز فکر کی ضرورت ہے وہ اس میں پیدا نہ ہو سکا۔ اگرچہ اسے کوئی اللہ والا، کوئی کامل مل جاتا تو اس کا قلبی رجحان اسے خدا پرست بنا سکتا تھا۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں ذہنی اعتبار سے اس کا درجہ حکمائے مغرب میں بہت بلند ہے، چنانچہ اس کے افکار نے مسیح دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں لیکن اس رفت تخیل کے باوجود چونکہ اسے توحید کی نعمت نصیب نہ ہو سکی، اس لیے اس کے فلسفہ اخلاق میں وہ پاکیزگی، وہ خوبی پیدا نہ ہو سکی کہ وہ اس ضابطے پر عمل پیرا ہو کر گناہ کی طرف میلان یا نفسانی خواہشات پہ غالب آ سکتا تھا۔ یعنی اس کا فلسفہ اخلاق، اس کی پاکیزگی طبع کے باوجود انسان کو متقی اور خدا ترس نہیں بنا سکتا۔ حکیم فلسفی نیچے جرمن کا مشہور مجذوب فلسفی، اس کے مطابق زندگی کا اصول اقتدار حاصل کرنے کی آرزو ہے، اور صرف وہی انسان زندہ ہے جو مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور ایک خیالی دنیا میں پناہ نہیں لیتا۔ حریف کہتے ہیں مقابلے پر آنے والا، بد مقابل۔ نقطۂ توحید اللہ کی وحدت سے متعلق گہری بات، لا الہ یعنی اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ خدنگ کہتے ہیں تیر، گردوں کہتے ہیں آسمان، کمن کہتے ہیں پھندا، قینت فطرت سرشت، راہبی کہتے ہیں راہب ہونے کا عمل ترک دنیا کی کیفیت، لذت گناہ، گناہ کی لذت، لال بدخشاں، بدخشاں کا لال، مراد طالب علم شاگرد۔ مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو۔ دنیا ہے روایت کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسہ کیا مدرسے والوں کی تگ و دو۔ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ اس نظم میں اقبال نے ہندوستان اور پاکستان کے جو استاد ہیں کالجوں کے، ان کی ذہنیت پہ تبصرہ کیا اور بتایا ہے کہ جو لوگ خود گم ہوں وہ دوسروں کی ہرگز رہنمائی نہیں کر سکتے۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں اگر آفتاب اپنے مستقر سے منحرف ہو جائے تو پھر اس کی شعاؤں میں یہ تاثیر باقی نہیں رہ سکتی کہ وہ لال و گوہر کی تربیت کر سکے۔ اس طرح اگر کوئی شخص طلبہ کی صحیح تربیت کا آرزو مند ہے تو اسے لازم ہے وہ ان کو ایسے اساتذہ کے سپرد کرے جو تربیت کے اہل ہوں۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ آج یہ حالت ہے کہ ساری دنیا تلاش حق سے بیگانہ ہو چکی ہے۔ بھلا ہندی کالجوں کے اساتذہ طلبہ کی ذہنی تربیت کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود ایک روایت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج کیفیت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے زمانے کے امام بن سکتے تھے وہ روایات کے پھندوں میں گرفتار ہیں اور خود اپنے زمانے
یعنی عصر حاضر کے اوہام کے پیرو اور مقلد ہیں. بس ایسے لوگ قوم کی کیا رہنمائی کر سکیں گے؟ اساتذہ، استاد کی جمع، استاد، معلم، بے سود، بے فائدہ، بیکار، بھٹکا ہوا خورشید، ایسا سورج جو صحیح راہ پہ نہ چلے. مراد وہ استاد جو خود مغربی تعلیم کے اثر سے صحیح راہ پہ نہ ہو. پرتو کہتے ہیں پرچھائی کو، سایہ کو، روشنی کو، کرن کو، عکس کو. روایت کی جمع، مراد سنی سنائی باتیں جن میں حقیقت نہ ہو یا جن کے بارے میں تحقیق نہ کی گئی ہو. تگ و دو، بھاگ دوڑ، مراد کوشش. کوہنا دماغ، پرانے دماغ والے، حقیقت کی تہہ تک پہنچنے والے، قوت ادراک سے آراستہ استاد. پیرو، پیچھے چلنے والے، دوسروں کی باتوں پہ چلنے والے. ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آگ جس کا چراغ. میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ. وہ بزم عیش ہے مہمان یک نفس دو نفس، چمک رہے ہیں مثال ستارہ جس کے ایاغ. کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا، صبا سے بھی نہ ملا تجھ کو بوئے گل کا سراغ. اس نظم میں اقبال نے بعض حقائق دلکش انداز میں بیان کیے ہیں. کہتے ہیں وہی شخص اپنی زندگی کے مقصد سے واقف ہو سکتا ہے جس کا دل شریعت سے منور ہو چکا ہو. دوسرے شعر میں کہتے ہیں بندہ مومن اس دنیا میں ہر وقت قرب الہی کے حصول کی خاطر جدوجہد کرتا ہے، اس لیے اسے جیتے جی کبھی فرصت نصیب نہیں ہو سکتی. ہاں، غلاموں کو چونکہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے وہ ساری زندگی فرصت کا لطف اٹھاتے رہتے ہیں. چنانچہ ان کی زندگی میں ایک نظر ڈالنے سے اس شعر کی صداقت آشکار ہو سکتی ہے. وہ تاش کھیلتے رہتے ہیں، کلب میں جاتے ہیں، سینما دیکھتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا وقت کاٹے نہیں کٹتا. پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں اے ملت کے لوگوں، تو اپنی کوتا بینی کی وجہ سے مغربی قوموں کے مادی عروج کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری نظر کی نگہبانی فرمائیں، یعنی تجھے گمراہ ہونے سے محفوظ رکھیں. صاحب مازاق میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ نے آپ کی نگاہ کی الفاظ کی توصیف فرمائی تھی، نہ تو آپ کی نگاہ بہکی نہ حد سے آگے بڑھی. پھر چوتھے شعر میں کہتے ہیں اے ملت کے لوگوں، تو غیروں کی عیش و طرب کی محفلوں سے مروب نہ ہو جانا. اس قسم کی محفلوں کو کبھی ثبات و دوام نصیب نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے. یہ سب فریب نظر ہے. کوئی دن جاتا ہے کہ یہ محفلیں درہم برہم ہو جائیں گی. پانچویں شعر میں مجھے تو یہ افسوس ہے کہ تو کتابوں میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ کبھی کائنات خلقت پہ غور ہی نہیں کرتا. فطرت کے مظاہر زبان حال سے فطرت کے وجود پہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن تو اس قدر کور ذوق ہے کہ کبھی ان حقائق کی طرف نظر ہی نہیں اٹھتی. منزل مقصود وہ جگہ جہاں پہنچنے کا ارادہ ہو. سراغ کہتے ہیں نشان، پتہ. فرصت کہتے ہیں مہلت، مراد فالتو وقت. بندہ حر، آزاد قوم کا فرد. فراغ کہتے ہیں فرصت کو، سکون کو، فراغت کو.
فروغ کہتے ہیں چمک دمک روشنی. مغربیاں اہل مغرب یورپی قومیں. خیرہ کرنا تیری جو نظر ہے وہ آنکھوں کو چندیا دینا. صاحب مازاق والا مراد حضور اکرم. اس میں اشارہ ہے سورہ نجم کی آیت کی طرف. اور نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ آگے بڑھی. بزم عیش کی محفلیں یہ دنیا. مہمان یک نفس دو نفس پل دو پل کا مہمان. ایاح کہتے ہیں پیالے کو. ذوق کہتے ہیں ذوق کا اندھا مراد کائنات کی اشیاء کو دیکھ کر بھی اس کے خالق کے وجود سے باخبر نہ ہونے والا. صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا مراد کائنات کے عناصر. بوئے گل پھول کی خوشبو یہاں مراد ہے خالق کائنات.